آج ہم زبیر افندی کی ایک چھوٹی سی نظم کے ذریعے ایک بہت بڑے سوال کو کھوج رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمارا اپنا وجود، ہمارا زندہ ہونے کا جو احساس ہے، کیا وہ ہمارے اندر سے آتا ہے یا یہ دوسروں کے رویے کا محتاج ہے؟ یہ نظم اسی کشمکش کی ایک خوبصورت اور شاید تھوڑی خطرناک تصویر پیش کرتی ہے. تو آئیے اس میں گہرائی تک اترتے ہیں. تو پہلی ہی سطر میں تو پڑھ کر ایک لمحے کے لیے رکی گئی. شاعر کہتا ہے، تیری مسکراہٹ میرے وجود کو دلیل دیتی ہے کہ میں ابھی زندہ ہوں. یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. بہت بڑا. یہ اتنا بڑا خیال ہے کہ میرا وجود ہی تب ہے جب کوئی اور اسے تسلیم کرے. جی، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف خوشی کا احساس نہیں ہے. اچھا، یہ تو زندہ ہونے کا ثبوت ہے، مطلب ایگزسٹنس کا پروف. صحیح. شاعر اپنی ذات کی تصدیق خود نہیں کر رہا بلکہ کسی دوسرے کی مسکراہٹ میں تلاش کر رہا ہے. اور یہ ایک بہت ہی نازک بنیاد ہے نا؟ بالکل، ایک بہت ہی نازک بنیاد جس پر وجود کی عمارت کھڑی کی گئی ہے. اور اسی لیے جب اگلی سطر آتی ہے تو وہ عمارت فوراً ڈھہ جاتی ہے. فوراً؟ اور تیری خاموشی میری ساری روشنی چھین لیتی ہے. یہ صرف اداسی نہیں ہے، مجھے تو یہ ایک طرح کا وجودی بحران لگا. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا. یہاں خاموشی اور روشنی صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ بہت طاقتور استعارے ہیں. جی. روشنی کیا ہے؟ زندگی، امید، خود وجود. اور خاموشی اس سب کی نفی ہے. یعنی اس کی خوشی کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہے. ایک بٹن سے روشنی اور دوسرے سے اندھیرا. اور دیکھیں، یہ خاموشی صرف آواز کی عدم موجودگی نہیں ہے، یہ ایک فعال قوت ہے، ایک ایکٹیو فورس ہے جو کچھ چھین رہی ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر کی دنیا کتنی غیر مستحکم ہے. بہت زیادہ. اچھا، تو اب نظم کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. جی. شاعر ایک بہت ہی عام سی سماجی بات کرتا ہے جو ہم سب سنتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے. صحیح. اور وہ اس بات کو جھٹلاتا بھی نہیں ہے. ہاں. وہ اس سچائی کو مانتا ہے، کہتا ہے ہاں رہا تو جا سکتا ہے. لیکن اس کے فوراً بعد وہ اصل نقطہ پیش کرتا ہے. جی. جو میرے خیال میں اس نظم کی روح ہے. مگر جیا نہیں جاتا. بالکل. یہاں وہ رہنے اور جینے میں فرق واضح کر رہا ہے. یعنی زندہ رہنا اور زندگی گزارنا دو الگ چیزیں ہیں. جی. رہنا تو بس ایک بقا ہے، سروائیول، جسمانی طور پر موجود رہنا، سانس لینا. بالکل، سانس لینا. لیکن جینا ایک جذباتی، ایک روحانی تجربہ ہے. تو شاعر کے لیے اس خاص شخص کے بغیر وجود تو ممکن ہے لیکن زندگی نہیں. صحیح. اور یہ خیال جتنا رومانوی ہے نا، اس میں اتنا ہی ایک خطرہ بھی چھپا ہے. جذباتی انحصار والا. بالکل، جسے ہم ایموشنل ڈیپینڈنسی کہتے ہیں. شاعر اسی نازک لکیر پر چل رہا ہے. تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی نظم ہمیں دکھا رہی ہے کہ انسانی رشتے کتنے طاقتور ہو سکتے ہیں. اتنے طاقتور کہ ہمارے زندہ ہونے کے احساس کی بنیاد بن جائیں. جی. یہ صرف ایک محبت کی نظم نہیں لگتی، یہ تو اپنی ذات کو کسی دوسرے کے آئینے میں دیکھنے کا بیان ہے. اور یہیں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے. جی. کہ جب کسی کی روشنی اور زندگی کا سارا احساس کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ یہ رشتہ بے وقت خوبصورت بھی ہے اور انتہائی غیر محفوظ بھی. بالکل. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنی ذات کی تصدیق کے لیے ہمیں باہر دیکھنے اور اپنے اندر جھانکنے کے درمیان ایک توازن کیسے قائم کرنا چاہیے. بہت گہری بات ہے. اور اسی سوال کے ساتھ ہم آج کا یہ ڈیپ ڈائیو ختم کرتے ہیں.